بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسوٹک ٹرانسٹور۔ بہت اہم اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کراچی ایئرپورٹ کا تمام ایف آئی اے کا عملہ بشمول ڈائریکٹر ایف آئی اے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ فگرز ہیں جو ایف آئی اے کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ سے پچھلے 10 مہینے میں کتنے لوگ آف لوڈ کیے گئے ہیں اور اس کی کیا وجوہات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں سے کتنے لوگ ڈپورٹ ہوئے، اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے ایک بہت امپورٹنٹ یا انٹرسٹنگ یہ چیز ہوئی ہے کہ کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سرکاری ملازم ظاہر کر کے فیک ڈاکومنٹس پہ ٹریول کرنے جا رہے تھے۔ تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں موجود ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کراچی ایئرپورٹ سے۔ پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ ایک خبریں چل رہی تھی کہ کراچی کے ایئرپورٹ سے پنجاب والوں کو ٹریول نہیں کیا جا رہا، نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی تو اس میں سندھ گورنمنٹ یا کراچی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، چونکہ یہ ساری کارروائی جو ہے وہ ایف آئی اے کرتی ہے جو کہ وفاقی ادارہ ہے، اور ایئرپورٹ کی کمان جو ہے وہ ایف آئی اے اور امیگریشن آفیسرز کے پاس ہوتی ہے۔ تو بہت سارے ویڈیوز کلپس آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، لوگ اس پہ بڑا احتجاج بھی کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی ہمیں آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے 2 دن پہلے وزیر داخلہ جو ہمارے ہیں محسن نقوی صاحب، اور اوورسیز پاکستانیز کے جو وزیر ہیں سالک حسین صاحب، انہوں نے ایئرپورٹ کا وزٹ کیا۔ وہاں پر انہوں نے آپریشنز کو دیکھا، اور وہاں پر ان کی نگرانی میں بھی کچھ لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا، جس میں ایک تو یہ تھا کہ ایک شخص تھا جو سعودی عربیہ ڈرائیونگ کی ویزا پہ جا رہا تھا، لیکن اس کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس ہی نہیں تھا۔ اب ایک بیسک ڈاکومنٹس ہی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو کوئی بھی ادارہ کیسے ٹریول کرنے دے گا؟ تو محسن نقوی صاحب نے خود اس کو ڈپورٹ کروایا، اور ساتھ ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ جس ریکروٹنگ ایجنسی سے آپ جا رہے تھے، آپ سے آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ریفنڈ کروائی جائے گی۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ایف آئی اے جو ہے وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اب نیا عملہ آ چکا ہے، اس میں جو اسلام آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے شہزاد اکبر صاحب، وہ کراچی ایئرپورٹ کے انچارج جو ڈائریکٹر ہوں گے، اور جو کراچی ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر تھے جو پہلے اس سارے آپریشنز کو دیکھ رہے تھے، اظہر جاوید صاحب، ان کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے ایک انٹرسٹنگ یہ فگر جاری کیا ہے کہ پچھلے 10 مہینوں کے دوران صرف کراچی کے ایئرپورٹ سے 8,000 پاکستانیوں کو آف لوڈ کیا گیا ہے، جن کے پاس یا تو ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے یا کوئی اور ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی بیس پہ ان کو ٹریول نہیں کروایا جا سکتا تھا۔ اور جو تمام پاکستان کے اگر ایئرپورٹ دیکھے جائیں تو اس کا جو فگر بتایا گیا ہے وہ 30,000 بتایا گیا ہے کہ 2025 جنوری سے لے کے اکتوبر کے 10 مہینوں میں 30,000 پاکستانیوں کو تمام پاکستان کے ایئرپورٹ سے اب تک آف لوڈ کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے ایک فگر یہ بھی دیا ہے کہ پچھلے صرف 1 مہینے میں، اور صرف ایک کنٹری سعودی عربیہ سے 4,500 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا ہے، اور اس کی ریزن یہی تھی کہ جو لوگ یہاں سے سعودی عربیہ جاتے ہیں یا دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، یا تو ان کے پاس وہ جس کام کے لیے جاتے ہیں اس کا ہنر نہیں ہوتا، ڈپلومہ فیک ہوتا ہے، ڈاکومنٹس فیک ہوتے ہیں، یا سرے سے ڈاکومنٹس ہوتے نہیں ہیں، یا وہاں جا کے وہ کام نہیں کر پاتے، تو ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تو ایسی سچویشنز بھی ہیں کہ پاکستانی وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، خروج لگ جاتا ہے۔ تو صرف ایک ملک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب نے صرف 1 مہینے میں 4,500 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا ہے۔ تو یقیناً یہ جب خبریں حکومت کے پاس آتی ہیں، وہاں سے جب ہمارے وزیر خارجہ جاتے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانیز کی وزارتیں وہاں پر کانٹیکٹ کرتی ہے، تو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے، ان کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جب شکایات آتی ہیں تو پھر ان کا ازالہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 2 سال کا ایک اور انٹرسٹنگ فگر یہ بھی ہے کہ 13,42,000 پاکستانی روزگار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر گئے ہیں، یہ فگر بھی جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت کثیر تعداد ہے کہ اتنے پاکستانی پچھلے صرف 2 سال میں پاکستان سے روزگار کے سلسلے میں باہر گئے ہیں۔
ان 13,42,000 میں سے جو میجورٹی ہے وہ مڈل ایسٹ، جس میں دبئی، عمان، سعودی عربیہ، قطر، اور مڈل ایسٹ میں بھی سب سے زیادہ جو ہیں وہ سعودی عربیہ گئے ہیں، اس کے بعد ترکی اور سنٹرل ایشیا کی ریاستوں میں گئے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ انگلینڈ اور امریکہ کی طرف جو پاکستانیوں کے جانے کا رجحان ہے وہ نسبتاً پچھلے 2 سال میں کم ہوا ہے، تو یہ ایک کثیر تعداد ہے جو پاکستان سے باہر گئی ہیں۔ یقیناً پاکستان میں اس وقت معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ابھی بھی 1.5 کروڑ پاکستانی نوجوان جو ہے وہ بے روزگار بیٹھے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ روزگار کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ رکھیں، جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس پہ آپ کی گرپ ہونی چاہیے، تاکہ یہاں جانے سے پہلے ایئرپورٹ پہ بھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہاں جانے کے بعد بھی آپ کو کام میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہاں پر آپ کو کوئی شرمندگی نہ ہو اور ڈپورٹ جیسے مسائل کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ اب میں آتا ہوں جی اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو اپنے آپ کو سرکاری ملازم شو کر رہے تھے۔ یہ جو 3 لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو منسٹری آف کامرس کے امپلائی شو کر رہے تھے، اور ان کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود تھے جو ٹریولنگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جن میں NOC بھی موجود تھی، اور وہاں پر جو اپوائنٹمنٹ لیٹر اور ساری چیزیں جو ان کے پاس جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ موجود تھے۔ لیکن جب ان کے ڈاکومنٹس کی چھان بین کی گئی تو یہ ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں تھے بلکہ فیک تھے، اور یہ تینوں صاحبان ان فیک ڈاکومنٹس پہ جو ہے سنٹرل ایشیا کی کنٹری کی طرف ٹریول کرنے جا رہے تھے۔ تو FIA نے ان کو روکا، ان کے ڈاکومنٹس کو چیک کیا، اور اس کے بعد ان کو اینٹی کرپشن جو FIA کا ذیلی ادارہ ہے اس کے سپرد کر دیا گیا ہے، تاکہ اس پہ مزید جانچ پڑتال کی جائے، انکوائری کی جائے، اور یہ چیک کیا جائے کہ آیا ان لوگوں نے یہ ڈاکومنٹس خود بنائے ہیں، کسی ایجنسی نے، کسی ٹریول ایجنسی نے ان کو یہ چیزیں بنا کے دی ہیں، یا جو ہماری منسٹری آف کامرس ہے اس کے اندر کچھ لوگ ایسے انوالو تو نہیں ہیں کہ جو پیسے لے کے اس طرح کے فیک ڈاکومنٹس ایشو کرتے ہیں اور فیک NOCs دیتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ NOCs جو ہیں وہ منسٹری کی لیٹر ہیڈ پہ بنی ہیں، اور اس کے اوپر وہاں کی اسٹیمپس اور اس سے ریلیٹڈ اور جو لیگل چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہیں، تو اس کے اوپر بھی انکوائری شروع کی گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس لیول کے اس ملک میں معاملات ہوتے ہیں کہ ایک منسٹری کا شخص امپلائی ہے ہی نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس منسٹری کا امپلائی شو کر کے اور باقاعدہ وہاں کے سارے ڈاکومنٹس بنا کے اس پہ ویزا حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹریول کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے FIA کی کارروائیاں جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ملتے ہیں جلد نئی اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔